الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 جنوری 2021 کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 75 سے لے کر آیا نمبر 80 تک ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے غور سے سننی ہے آج کی باتیں، انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض دیانتدار بندے، یہ دیانتدار کا لفظ میں بڑھا رہا ہوں، ترجمے نہیں ہے تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھ آ جائے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی سچائی اور اسلام مذہب کی سچائی دیکھیں کہ جس کی جو خوبی ہے خواہ وہ دشمن بھی ہو بیان کی جائے۔ اب ان کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، ایک خامی بیان ہو رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو جس کے خلاف ہوتے ہیں اس کی خوبی بھی نظر ہے، اور جس کے ہم عاشق ہوتے ہیں اس کی خامی نظر ہے۔ تو فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، من انتأمنہ بقنطار، اگر آپ ان کے پاس امانت کے طور پہ سونے کے خزانے رکھ دیں، سونے کے خزانے رکھ دیں تو یؤدیہ الیکا، وہ اپنے وقت پر ادا کر دیں گے، وہ اپنے وقت پر ادا کر دیں گے۔ ابھی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ذرا اس کو سنیے تاکہ آپ کو پوری آیت سمجھ آ جائے اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام پڑھی رضی اللہ تعالی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہودیوں کے ٹاپ 10 علماء میں سے تھے، 10 علماء میں سے، جن کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 مسلمان ہو جائیں یہودی عالم تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ پتہ چلا عالم صحیح ہو تو معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر عالم خراب ہوں، حکمران خراب ہوں اور پیر خراب ہوں تو پھر اس معاشرے کو کوئی صحیح کر سکتا نہیں۔ تو خیر، سیدنا عبداللہ ابن سلام ذرا پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص نے 1200 اوقیہ سونا رکھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم 3.5 مش کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تقریباً 5 لاکھ درہم بنتے ہیں۔ کتنے جی؟ 5 لاکھ درہم۔ تو اب پاکستانی رقم تو کروڑوں میں پہنچ گئی نا۔ اس نے، ایک شخص نے ان کے پاس امانت رکھی اور تھوڑے دنوں کے بعد آیا اور کہا حضرت وہ میری امانت دے دے۔ یہ ابھی یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری امانت اس کو ادا کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس امانت کے بدلے ان کو ایمان بھی عطا فرمایا۔ بھئی ایمان کیسے ملا؟ یہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، میں بھی آخر صاحب العلم آدمی ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کون سے ہیں۔ تو جب میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے میں سلام عام کرو، ایک دوسرے میں سلام عام کرو، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلانا عام کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، مصلی پہ آ جایا کرو۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولین الکلام، کہ لوگوں سے میٹھے بول بولا کرو۔ ایک حدیث میں ہے وصلوا بالارحام، یہ کہ صلہ رحمی کرو، اور ایک میں یہ الفاظ ہیں ولین الکلام، کہ میٹھے بول بولا کرو۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وصلوا بالارحام، ہاں چوتھی بات وہی ہے، پہلی سلام عام کرو، دوسرا کھانا کھلاؤ، تیسرا مصلی پر آ جاؤ، اور چوتھا ولین الکلام، میٹھے بول بولو، یا پھر چوتھا کیا ہے وصلوا بالارحام، رشتہ داروں سے۔ یہ 5 باتیں ہیں، ایک روایت میں ایک کا ذکر ہے، دوسری میں نے آپ کو دونوں سنا دی ہیں۔ تو پھر یہ عبداللہ بن سلام کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگے ان ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔
اور کلام سن کے کیا بولے؟ کہنے لگے یہ کلام کسی عام بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام بھی نبی کا ہے، چہرہ بھی نبی کا ہے۔ چنانچہ آ کر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا یہودیوں پر بڑا اثر سوکھ تھا، ابھی یہ کلمہ پڑھا اور کچھ یہودی آ گئے بیٹھ گئے، تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ذرا جاتا ہوں پردے میں، آپ میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھئے گا کہ یہ بندہ کون ہے اور تمہارے مذہب میں اس کی حیثیت کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تو پردے میں چلے گئے، یہودی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم لوگ اپنے عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ او جناب وہ تو چمک اٹھے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی خیرنا وابن خیرنا، وہ خود بھی بڑا بھلا ہے، اس کا ابا بھی بڑا بھلا ہے۔ سن رہے ہو؟ دوسرا اعلمنا وابن اعلمنا، وہ جناب خود بھی بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ وافضلنا وابن افضلنا، وہ جناب خود بھی بہت اعلیٰ ہے، بڑے درجے کا ہے اور اس کا باپ بھی بڑے سیدنا وابن سیدنا، وہ خود بھی بڑا سردار ہے اور اس کا باپ بھی بڑا سردار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر؟ تو یہودی کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اسلام سے، معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو فوراً عبداللہ بن سلام اپنے پردے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے سنو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہودی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ خود بھی شریر ہے، اس کا ابا بھی بڑا شریر ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پہلے کتنی تعریفیں کر رہے تھے اور اب ساتھ ہی تو عبداللہ بن سلام تو چونکہ بڑے مضبوط آدمی تھے، اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ کمزور ضعیف مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ تو یہ آیت بھائی کن کے بارے میں اتری؟ سیدنا عبداللہ بن سلام، کہ انہوں نے سارے پیسے اس کو جو 5 لاکھ درہم سے زیادہ بنتے تھے واپس کر دیے۔ ایک طبقہ تو یہ تھا، اور دوسرا طبقہ بھی سن لیجئے، ابو فقاس عزورہ، یہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور شکل ایسی کہ ہر کوئی اس کو فرشتہ سمجھتا تھا۔ اور ہوا کیا کہ ایک آدمی قریشی نے 1 دینار رکھ دیا امانت کے طور پہ۔ کتنا جی؟ اور جب واپس لینے آیا تو کہنے لگا تو میں نے کدو دیتا سی، لیا گواہ، لیا کوئی تحریر ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 دینار پیچھے میں کیڑی تحریر دینا، تینوں دیتے نہیں؟ کہا میرے پاس نہیں ہے، چل جھوٹ نہ بول۔ تو جو شاگرد تھے نا اس کو کہنے لگے استاد جی انہیں تو دیتے تھے ہے سن، تو تسی مہربانی کرو، تو انہوں یاد کوئی نہیں؟ اگوں انہوں نے کہنے لگا چپ کرو، یہ ان پڑھ نے، انہاں دا مال ساڈے تے حلال ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی وہ کیویں حلال ہے؟ انہوں نے کہا ساڈی کتاب وچ لکھیا ہے، ساڈی کتاب۔ انہوں نے کہا میں انہاں پڑھیا، انہیں سال لا کے پڑھیا تے انہاں دا مال بھی نہ کھاواں؟ نہیں سمجھے تسی، بس نہیں سمجھے، جان کے مینوں مجرم بنا دے ہو۔ ہے پیراں والا حساب کے نہیں؟ بھائی پیراں دے بڑکے تے چلو ولی اللہ سن، دین پھیلایا، پر اگوں انہاں دے پتر جناب اسے کام تے لگے نے، مرید آباد کھولیا پورا، لے کھادی آوندے نے اور سمجھتے ہیں کہ اسی چونکہ پیر صاحب دے پتر ہاں ساڈا حق بندا ہے۔ خیر او جناب او جڑا سی نا دینار لین والا، انہوں ایک شاگرد نے آکھیا گل سن، انج کر بھی اینوں آ کے نہ چمبڑ جا، اینوں کہہ جے تو میرے پیسے نہ دیتے تے میں سارے علاقے نوں دساں میں تو کڈا کا عالم بنیا ہویا، میں تیرے سارے پول کھول دیاں گا۔ جدو یہ گل کیتا نا انہیں پھر دھمکی سن کے تے دے کے کہنے لگا جا پر ہے تے کوئی نہیں سی پر لے جا، ایویں ہی آ گیا تو جا 1 درہم دی کی اوقات لے جا۔ اس تے پھر اے آیت اتری وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے بِدِینَارٍ، 1 دینار، 1 اِلَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ ادا نہیں کریں گے، اِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا، اِلَّا یہ کہ آپ اس کے اوپر قائم ہو جائیں، سر پہ چڑھ جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ جس نے قرضہ جس سے لینا ہے نا بالکل انہاں دروازہ چھڈو ہی نہ،
انج پیچھے پہنچ میں قسط لین والے پٹھان پیچھے پیندے نے، اور کیونکہ بعض بندے شرافت نال دیندے الا ما دمت منہم قائما، ہاں اگر آپ ان پر قائم ہو جائیں، سر چڑھ جائیں تو پھر مجبوراً وہ ادا کریں گے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ قالو، یہ یہودی کہتے ہیں لیس علینا، ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فی الامیین سبیل، کہ ہم ان ان پڑھ لوگوں کا مال کھا جائیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس پر آگے کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو رات اللہ کا کلام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ بکواس کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ علم بھی رکھتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے من اوفا بعہدہ، وہ جو اپنا وعدہ پورا کرے، بولیے وہ جو اپنا وعدہ واتقاہ، اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تو محبت کرتا ہے متقین سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی دنیا، جو وعدے بھی بیچ دیتے ہیں اور بولیے اپنی قسمیں بھی، کس کے بدلے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی دولت کے بدلے۔ تو یہ ثمناً قلیلا کیوں کہا ہے کہ زیادہ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ نہیں، کل متاع الدنیا قلیل، اگر دین بیچ کے ساری دنیا بھی ملے تو دنیا تھوڑی ہے اور دین کا ایک مسئلہ زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الدنیا والآخرۃ، ایسے لوگوں کا دنیا، ایسے لوگوں کا، ولا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں حدیثیں سناؤں گا، آپ ذرا ترجمہ سمجھ لیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بولیے اللہ ان کے ساتھ محبت والا کلام ہے۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان پر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو اپنی قسمیں بیچتے ہیں اور جو اپنے وعدے، بولیے کسی سے آپ نے کانٹریکٹ کر لیا، کسی سے وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں کسی اور کو بیچ دیا، ایسے کام جائز ہے؟ اور مومنوں کا یہ شیوا نہیں۔ تو ذرا سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا میں ایک آپ کو علمی طور پہ بات بتا دوں، دینار کا معنی کیا ہے؟ دین نار، دین کا معنی تو دین ہے اور نار کا معنی آگ ہے۔ دینار اگر حلال لیا تو یہ آگ سے بچائے گا، اگر حرام لیا تو پھر یہ آگ میں لے کے جائے گا، بولیے آگ میں لے کے۔ اور درہم کا کیا معنی ہے؟ تو اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ در کا معنی ہوتا ہے بہانہ، زیادتی، اور ہم کا معنی غم، بولیے ہم کا معنی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درہم و دینار حلال ملا تب بھی غم ہے کہ اگر جائز خرچ نہ کیا تو پکڑے جائیں گے، زکوٰۃ ادا نہ کی تو پکڑے جائیں گے، کسی غریب کی مدد نہ کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں مسلمانوں، درہم و دینار حلال لیا تب بھی غموں میں رہو گے، حرام لیا تو پھر تو ہے ہی وبال ہی وبال، پھر تو ہے ہی غم۔ تو اچھے لوگ وہی ہیں جو خود حلال کھاتے ہیں اور اللہ کے نام پہ لٹاتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، میرے نبی پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ ناراضی رہے گا۔ نمبر 1، من حلف علی یمین فاجرۃ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ عز وجل وهو علیہ غضبان، فرمایا جو مسلمان کا مال کھانے کے لیے، ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ اس پر ناراض ہوگا۔
تو ذرا ہم اپنی قسموں کا جائزہ لیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور آگے سنیے کہ ہمارے نبی پاک شاہ الاولاق پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور ان پر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ 3 آدمی۔ نمبر 1، جو کسی مسافر کو پینے کے لیے پانی نہ دے، جو کسی مسافر کو پینے کے لیے کہ آپ کے پاس پانی کی بوتل ہے، تھوڑا سا آپ نے پی لیا، ساتھ والے کو پیاس لگی ہے تو دے دے، پر اس نے نہیں دیا، اس نے کہا میرا پانی ہے میں کسی کو دیتا، یا میرا کنواں ہے میں کسی کو بھرنے دیتا، میرا نلکا ہے میں کسی کو بھرنے دیتا، میری نہر ہے، دریا ہے یا کھالا ہے، نالا ہے، میں پانی نہیں پینے دوں گا، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، نظر رحمت نہیں ہوگی، اللہ کلام نہیں کرے گا۔ اور نمبر 2، وہ جو اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، غضبناک ہے، وہ ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے گاہک کو سودا بیچتا ہے۔ کس کے بعد؟ عصر کی نماز کے بعد۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو خلیفۃ المسلمین اور امام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، مگر جب دنیاوی مقصد پورا ہوتا ہے تو ساتھ رہتا ہے، اور جو ہی اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو حکمران کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کے ساتھ ملنے کو تیار ہے؟ بس وہ کہنا نواز شریف نو لے آؤ گے تو ملک چلنا ہے، نہیں تو چل سکتا۔ بہرحال ایک اور حدیث میں اور بتائے ہیں۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی عصر کی نماز کے بعد سودا بیچتا ہے اور سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ میری یہ چیز ٹھیک ہے، یا اتنی قیمت ہے، اتنا ریٹ ہے، مگر اتنا ریٹ ہوتا نہیں، تو یہ اس پر بھی اللہ ناراض ہے جی۔ ایک حدیث میں 3 اور آئے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ اور آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ نمبر 1، مبرئ بوالدیہ، وہ شخص جس پر اللہ ناراض ہوگا، نظر رحمت نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا اور جہنم میں پھینکے گا، جو اپنے والدین سے بیزاری کا اعلان کرے، جو اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کرے، کہے جی میرے بچوں کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، میں اماں کی دوائی کہاں سے لاؤں، ابے کے کپڑے کہاں سے لاؤں، میرا تو یہ ہے، تو جو والدین کی خدمت سے بیزاری کا اظہار کرے وہ بد نصیب بھی ان میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبرئ من ولدہ، وہ والد جو اپنی اولاد سے بیزاری کا اظہار کر دے، نفرت کرے کہ میں ان کو نہیں سنبھالتا، میں ان کے کسی کام کوئی اور کے پیچھے لگ جائے، نہیں سمجھے ہو، باہر والی سے مل کر گھر والی سے اور گھر والوں سے نفرت کا اظہار کرے، تو یہ بد نصیبی ان میں شامل ہے۔ اور تیسرا ذرا سنیے، انعم علیہم قوم، کہ کسی قوم نے کسی پر احسان کیا اور یہ اسی قوم کا ناشکرہ بن گیا، یہ اسی گھر کا ناشکرہ بن گیا، یہ اسی محسن کا ناشکرہ بن گیا، اس نے اس کا شکر ادا الٹا ان کے ساتھ بے وفائی شروع کر دی، نمک حرامی جس کو آپ کہتے ہیں شروع کر دی، تو ایسا شخص بھی شامل ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں اور 3 آدمیوں کا ذکر ہے، ذرا 9 ہو جائے پورے تو وہ بھی سن لیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنی شلوار، تہبند، چادر تکبر کی وجہ سے گھٹنوں سے نیچے رکھتا ہے اور ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ شخص آپ نے فرمایا جس کے ٹخنوں سے شلوار چادر نیچی ہوگی اس کے ٹخنے جہنم میں ہوں گے، لہذا اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا وہی آ گیا جو والمنفق صلاتہ، جو جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے، گاہک کو یقین دلاتا ہے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہ یہ چیز ایسی ہے مگر وہ ایسی ہوتی نہیں۔ التاجر الحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ اچھا، یہ تیسرا شخص کیا ہے؟ المنان، احسان کر کے جتانے والا۔ بولیے احسان کر کے، یہ 9 ہو گیا جی، بھائی بولو تو صحیح، 9 میں 3 اور ڈال دے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 12۔ تو اسی تو پھر 12ویں والے ہیں نا، 12 پورے کر نہ دیں، کہو نا سبحان اللہ۔ التاجر الحلاف، قسمیں اٹھا کر تجارت کرنے والا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر۔ نمبر 2، والفقیر المختال، غریب تکبر کرنے والا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ غریب
इन्ना चौधरी तकबर नहीं होंदा जिन्ना उन्होंने नौकरां च होंदा। ये साड़ी समझ तो बाहर है भी तेले पल्ले तो शह कोई नहीं, तू कस दा तकबर करना है। चलो दौलत वाले को तो कोई शह है ना, वजह है तकबर करन दी। गरीब भी करे और शह भी कोई ना हो और फिर भी अपने आप को बड़ा समझे, तो ऐसा मुतकब्बिर अल्लाह को पसंद है। अच्छा जी, तीसरा वल बखीलुल मन्नान, असल में तो कंजूस है पर जब कुछ देता है तो फिर सारी जिंदगी जताता ही रहता है। ओ वेड़ा याद ही फिर जदों तेनू किसी ने सी पूछा मैं ही काम आया सी, तो फरमाया वल बखीलुल मन्नान, कंजूस और एहसान है जताने वाला। तो ये हो गया 12। अब इस 12 में 3 और डाल दे तो फिर कितने हो जाएंगे? 15 फिर पूरे कर छड़ा। कहो जरा सुभान अल्लाह। हजूर पाक पढ़िए सल्लल्लाहु, पर ये 15 तो खुश करने वास्ते मैं 3 पा रहा। अल्लाह सानू इन्हां तिन्हां में शामिल फरमाए, ये जेड़े हुण बयान करन लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। हाय हाय। नंबर 1, जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है, दुश्मन से क़िताल करता है और डट के रहता है, फतह हो जाए तब भी ठीक है और फतह ना हो तो ये अपनी जान तक अल्लाह की राह में लुटा देता है, तो इससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है जी। दूसरा फरमाया जो किसी काफिले में शामिल होकर सफ़र पर जाता है, पड़ाव के मकाम आता है यानी ठहरने का, तो काफिले वाले सो जाते हैं और ये उठकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। ये सारी रात खुद भी इबादत करता है और फजर के वक्त अपने साथियों को भी उठाता है कि उठो भाई नमाज का टाइम हो गया है, सारे नमाज अदा कर लो। तो मेरे आका ने फरमाया इससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो ये कितने हो गए जी? 2। तीसरा फिर सुन लीजिए, फरमाया जो अपने पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र करता है। थोड़ी जी ऊंची सुभान अल्लाह। ये काम बड़ा औखा है ना जी, क्यों जी? किसी दी तकलीफ पड़ोसी पहुंचाए और ये बदला भी ले सकता हो, ताकत भी हो, फिर भी कहे यार चलो पड़ोसी है फिटा करो, पड़ोसी है रहन दो, दफा करो यार, इनको कुछ कहना। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करता है। बोलिए भाई, अल्लाह सबसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करता है। लो जी, ये मसला तो एक हल हो गया।